ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں پاکستان سعودیہ کے درمیان دفاعی تاریخی معاہدے کے حوالے سے۔ عامر صاحب، چونکہ آپ نے یہ بریکنگ بھی دی تھی کہ کچھ بڑی خبر ہے، بڑی پیش رفت ہونے والی ہے اس حوالے سے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، آپ کے خیال میں اب جو بنیادی سوال خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور جو پاکستان کی ظاہر ہے ذمہ داریاں بڑھیں گی تو آپ اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس قدر اضافہ ہو سکتا ہے؟ عالمی سیاست کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں عامر صاحب۔ جی بالکل، شکر اللہ کا۔ ہم نے کل آپ کے پروگرام میں دو خبر بریک کی، ایک پہلے یہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی کہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور پھر کرکٹ کی جو معافی کی جو سچویشن تھی وہ بھی ہم نے بریک کی کل اسی پروگرام میں۔ تو اب یہ جو ایک ظاہرہ ہے لینڈ مارک معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا، اور اس پہ انڈیا کے میڈیا کی چیخیں دیکھ لیں، اور یہ کسی کے خلاف معاہدہ نہیں ہوا، جو اصل بات ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاع کا معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دفاعی صورتحال میں ہم ساتھ دیں گے۔ اب اس کے اندر کوئی اسرائیل سمجھ رہا ہے، کوئی انڈیا بناتا رہے۔ پاکستان تو جا رہے نہیں ہیں، سعودی عرب بھی جا رہے نہیں ہیں، تو ہم حملہ تو نہیں کر رہے۔ ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور سپورٹ کی جائے گی۔ اس کی بے شمار جہتیں ہیں اور آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی۔ یہاں یار لوگ جو ہیں، جو پاکستان سے باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں پاکستان کے اندر کسی بھی اچھے قدم کی تکلیف ہوتی ہے، وہ کبھی یمن چلے جاتے ہیں اور کبھی ایران چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایران کا کیا رد عمل ہے، ایران اور سعودی عرب اور پاکستان اس جنگ میں جو اسرائیل کے خلاف ہوئی، سارے ایک جگہ کھڑے تھے نا ایران کے ساتھ، سعودی عرب بھی کھڑا تھا، پاکستان بھی کھڑا تھا، اور بالکل ایک ہی صورتحال ہوئی، اور وہ چینج ہو چکی ہے سچویشن۔ اب آپ بالکل نہ بھولیں، جب کل بھی میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو آپریشن تھا ہمارا انڈیا کا اور ہم نے طیارے گرائے، یہ ساری بنیاد وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ایک پاکستان کے اوپر ٹرسٹ پہلے سے ہی موجود تھا، سعودی عرب کا تو حرمین شریفین کے حوالے سے کہ ہم ہمیشہ یہ اعلان کرتے رہے کہ اگر وہاں کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو پاکستان پہلے سے کھڑا ہوگا۔ اب ایک اوورال مملکت کے ساتھ ایک مملکت کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں ہر چیز شامل ہو گئی بھی ہے کہ اگر وہاں کچھ ہوتا ہے، اب اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پاکستان ذمہ داری لے گا، سعودی عرب پاکستان کی لے گا، کہ ہم کسی کے خلاف نہیں جا رہے۔ تو سمجھنا چاہیے لوگوں کو، ملکوں کو، اور نہ ہم امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں، جن کی میں بات کر رہا تھا، جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بھائی دونوں ممالک کسی کے اوپر چڑھ نہیں دوڑ رہے، صرف اپنے دفاع کے لیے ایک طے کیا ہے، اور امریکہ کی تو تحفظ پہلے سے موجود تھی، وہ تو قطر میں بھی تھی، تو کیا ہوا ان تحفظات کا؟ پاکستان کے پہلے ہی ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل راحیل شریف تو وہاں موجود ہے نا، اور ایک فورس بنائی گئی تھی، لیکن اب عملی سطح پہ ایک پراپر معاہدہ ہو رہا ہے۔ ہاں آگے چل کے اس میں قطر، کویت، یو اے ای جو بھی شامل ہونا چاہے گا، تو وہ پاکستان نے ایک تجویز الگ سے دی ہوئی ہے، جو یہ عرب اسلامک سمٹ تھی اس کے اندر، کہ آپ اسٹریٹجک معاہدہ بنائیں، لیکن انڈیویجول معاہدہ تو کسی بھی ملک کے ساتھ ہر بندہ آزاد ہے۔ جیسے سعودی عرب بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ان کی انڈیا میں موجود ہے، انڈیا کے لاکھوں مزدور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی بلین آف ڈالر زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، تو پاکستان کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح چاہ بہار کی بندرگاہ جب ایران کے ساتھ انڈیا نے بنا کے دی گوادر کے مقابلے میں، تو پاکستان نے تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ وہ ان دو ملکوں کا آپس کا معاہدہ ہے، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، ہم کیوں کریں اعتراض؟ اسی طرح ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو پاکستان سے اور سعودی عرب سے تکلیف ہے، اس کا ازالہ ہم کر نہیں سکتے، وہ چیخیں ماریں گے، روئیں گے، پٹیں گے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ بہرحال پاکستان کے اندر یہ صرف یہ ایک جگہ پہ نہیں رہ جائے گا، ڈیفنس کے اوپر۔ اسی لیے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب کل وہاں سے فون کیا کہ آپ چراغاں کریں، اور پھر آج 2 دن اضافہ کیا اس کے اندر، تو یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ لائٹیں جلائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہمارا ڈیفنس پروڈکشن، پاکستان دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو خود اپنے لیے ہتھیار تیار کر رہی ہے، چاہے وہ طیارے ہیں، کچھ کوئی اور جو ایئر فورس ہے وہ طیارے نہیں تیار کرتی، پاکستان ایئر فورس کر رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے جو آذربائیجان کو JF تھنڈر 17 بیچے، اس سے جو پیسہ آیا، اس کا نتیجہ، ایک بھرپور نتیجہ آپ کو 10 مئی میں سائبر سپیس وار فیئر میں نظر آیا کہ ہماری ماشاءاللہ ایئر فورس نے تینوں فوجوں کو، یعنی نیوی کو، بری فوج کو، اور فضائیہ تو خود تھی، سب کو ایک پیج پہ لے آئے، جو انڈیا 2035 میں لے کے آ رہا ہے۔ ان کے پیپر ہم نے سائبر اٹیک میں نکالے ہیں کہ وہ ان کی کیا پلاننگ تھی، ان کو اپنی جنگی حکمت عملی بدلنی پڑ رہی ہے۔ اسرائیل کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ان کی ٹیکنالوجی جن کے اوپر وہ بڑے اتراتے پھرتے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر ڈرون پھینکے، ہم نے ان کے ڈرون گرائے، اور پورے کے پورے سائبر اٹیک سے ان کو پورا سالم بھی اتارا، ریورس انجینئرنگ بھی ہوئی ان کی۔ ہمارے میزائلوں کے اوپر آپ جو مرضی بات کر لیں کہ جی وہ کہاں جاتے یا نہیں جاتے، جب وقت آئے گا تو آپ کو پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی۔
پاکستان جاہرے بالکل نہیں ہے. اسرائیل 3 دفعہ پاکستان پہ اٹیک کی کوشش کر چکا ہے انڈیا کے ساتھ, ایٹمی دھماکوں میں بھی کر چکا ہے, ایٹمی دھماکوں سے پہلے وہ کہوٹا کے اوپر لے کے آئے تھے طیارے, اور اب تو وہ عملی طور پہ ان کے ٹیکنیشین اور پائلٹس وہاں موجود تھے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ پاکستان کے اوپر ایک ٹرسٹ بنا ہے مسلم امہ کا. تو آپ یہ سمجھے کہ فیلڈ مارشل کی وہاں موجودگی, پرائم منسٹر کی وہاں, ہماری وزارتوں کی موجودگی, اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ اچھی خبریں ہی آنی ہیں اور ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے. جی آیا صاحب. تھینک یو نریندر مودی. پہلگام کا ڈرامہ رچانے کے لیے, پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور پھر اس میچ کا نتیجہ 6-0 کی صورت میں نکالنے کے لیے ہماری فوج کا شکریہ. لیکن اسپیشل تھینکس ٹو نریندر مودی, کیونکہ نریندر مودی کا ویژن ہے, یہ کہا تھا نا سر یہ آپ کا ویژن ہے کہ آج بات یہاں تک پہنچی ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا امیج ہے وہ مطلب بیان سے باہر ہے. ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب آپ دیکھ رہی تھی نریندر مودی سعودی عرب جاتے تھے, اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دیے جاتے تھے ان کو, زبردست پروٹوکول ملتا تھا, ٹریڈ والیوم بڑھانے کے معاہدے ہوتے تھے, وہ سارا کچھ چل رہا تھا. پھر درمیان میں یہ ایک حرکت نریندر مودی نے کر دی, اور اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ایک تو ظاہر ہے وہ چراغاں کے حوالے سے جب وہاں سے فون آیا تو عامر نے اس وقت یہ بریک کی ہمارے یہاں خبر کہ کوئی بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ اسی طرح نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو جس طرح سے فضا میں پروٹوکول شروع ہو گیا تھا, اس سے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی, اور پرپل کارپٹ پہ ان کا استقبال جو صرف اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا تھا, تو یہ کوئی چھوٹی چیز ہے, مطلب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ اس لیول پہ. اور پھر نو ڈاؤٹ جنرل راحیل شریف جو آپ کے فیلڈ مارشل بھی ہیں, آرمی چیف بھی ہیں, ان کا بہت اہم رول اس سارے اس میں یہ جو دفاعی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں ایک چیز میرا خیال ہے, اگر سمجھ آنا شروع ہو گئی تو ویری گڈ, یا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, اسپیشلی جب اسرائیل نے یہ جو کیا ہے قطر میں جو اٹیک کیا ہے, کہ آپ نے سارے پیسے خرچ کر کے اپنا دفاع مضبوط بنانے پہ امریکہ سے وہ لے لیا, طیارے بھی لے لیے, ڈیفنس سسٹم بھی, ہر چیز آپ نے ان سے لے کے ویسٹ سے آپ نے انسٹال کر لی. اور پتہ یہ چلا کہ جب آپ کا دفاع کا وقت آیا تو ایک بلینک سکرین آ رہی تھی. شروع میں سمجھ ہی نہیں آئی قطر والوں کو یہ ہوا کیا ہے, سکرین بلینک کیسے ہو گئی ہے. اور اس کے بعد صرف اس وقت صرف سعودیز کو پتا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, اور لیکن اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ کیا, کیونکہ کچھ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ قطر میں یہ اٹیک ہو جائے گا جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہوا. تو سمجھ آپ کو یہ آئی کہ وہ جو آپ اسلحہ, طیارے اور دفاعی نظام لے رہے ہیں آپ امریکہ سے یا ویسٹ سے جو آپ نے خریدا ہوا ہے, وہ جب ویسٹ کچھ چاہے گا, جب اسرائیل کچھ چاہے گا تو وہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ وہ پھر اس کو بند کر دیں گے سارا سسٹم, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ بنیادی طور پہ آپ نے آپس میں لڑنے کے لیے, مطلب آپ کا کسی اپنے ہمسائے ملک سے یا کسی اور عرب ملک سے آپ کا وہ مقابلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ آپ استعمال کر سکیں گے. لیکن جب بات اسرائیل کی آئے گی یا اس کے کسی اتحادی کی آئے گی تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس معاہدے کی اہمیت میں کیا بیان کروں, انڈیا سے جو چیخیں آ رہی ہیں اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی اوور نائٹ ہو کیا گیا کہ مطلب اتنے اچھے تعلقات ہمارے سعودی عرب سے, عرب ممالک سے ہمارے آئیڈیل تعلقات, اور اچانک اب پتہ چلتا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہو گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے, اور نو ڈاؤٹ عامر ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی وقت کے ساتھ اس کی تفصیلات آئیں گی. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے, کوئی ملک سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے, تو سمجھتا رہے, سانوں کی فرق پڑتا ہے. صحیح سے بالکل ظاہر ہے ہم اس پہ بھی آگے چل کر بات کریں گے, خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر اگر کسی بھی ملک کو تکلیف ہے, اور وہ تو نظر بھی آ رہا ہے, انڈیا کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا ہی نے اس پر سب سے پہلے ریاکشن دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری سلامتی کے اگینسٹ کچھ ہوا تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمارا جو بنیادی سوال, کیا خطے پر اثرات مرتب ہوں گے اور خاص طور پر پاکستان کی ذمہ داریوں میں کتنا اضافہ ہوگا, اسی پر ہم بات کریں لیکن بریک کے بعد.